بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھا، ہم جو ویڈیوز بنائیں گے موسٹلی لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ ہم انالیسس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، آج کے بعد جو ویڈیوز بنائیں گے ان کا جو بیسیکلی جو کنٹینٹ ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کہاں سے ہم نے یہ رپورٹ پڑھی اور کہاں سے ہم آپ کو یہ انفارمیشنز دے رہے ہیں، تاکہ آپ کے لیے اس بات کو ویلیو دینا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا آسان ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی ماہرین نے ایسا حکومت کو کیا خبردار کیا ہے کہ کرنسی کا بھونچال آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بات جو ہو رہی ہے، سب سے زیادہ جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے الیکشنز، یعنی الیکشن کے بعد، کیونکہ اگلا مارچ کا جو مہینہ ہے اس میں پاکستان کو آئی ایم ایف کا معاہدہ درکار ہے۔ اب آئی ایم ایف کا معاہدہ جو درکار ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے دنوں میں کافی زیادہ مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، معاشی ماہرین نے خبردار کیا ہے جی، 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک پاکستان میں مستحکم یعنی سٹیبل رہنے کے باوجود مارچ کے دوران پاکستان کا ایکسچینج ریٹ اس کو دھچکوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم بھی یہ پریڈکٹ کر رہے تھے اور ابھی یہ نیوز بھی آ رہی ہیں۔ ڈان اخبار میں یہ چیز آئی ہے اور ڈان نیوز کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ایک جو آپ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مارچ کے آخر تک ایکسچینج ریٹ کے فیوچر کا پاکستان کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے بہت سارے جو سنیریوز ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ مارکیٹ میں اکانومسٹ جو بات کر رہے ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تیسری 6 ماہ کی معاشی جو پرفارمنس ہے اس کی پہلی 6 ماہ اور مکمل مالی سال کے اگر سنیریو کا ایسٹیمیٹ کریں تو کرنسی، جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کی جو پاکستان کے اندر ویلکم ہے وہ مارکیٹ کی توقعات سے کم ہے۔ یعنی ہماری مارکیٹ کے اندر جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے اس میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور زیادہ ہے، اور سپلائی بہت زیادہ کم ہے۔ ریمیٹنس اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی ایف ڈی آئی دونوں متوقع سطح سے کافی زیادہ کم ہے پاکستان میں، اور مالی سال کی پہلے 6 ماہ کے دوران ریمیٹنس 6% کم رہی، جو کہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے اور تشویشناک ہے۔ پچھلے مالی سال میں اور اس مالی سال 2023 میں جو ریمیٹنس ہے اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 25% کم تھی، اب جس کے نتیجے میں 4 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے، اور ایک طرح سے یہ بھی ہمارا نقصان ہے، اور یہ جو سال چل رہا ہے اس میں ریمیٹنس پچھلے سال سے بھی کم ہے۔ عالمی بینک نے دسمبر میں آخر میں جاری کردہ اپنی ایک رپورٹ میں مالی سال 2024 کے لیے پاکستان کی کل ریمیٹنس 22 ارب ڈالر ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے بھی حال ہی میں یہ چیز کا ذکر کیا ہے کہ ریمیٹنس میں جو منتھلی بیس پر اضافہ ہے وہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ مارکیٹ میں میدان پر موجود ماہرین کے درمیان اس بات پر بھی کافی زیادہ اتفاق رائے پایا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کی وجہ سے موجودہ جو مدت ہے اس میں جو رقم ہے پاکستان میں باہر آنے سے کم ہو گئی ہیں، جس سے جو سال چل رہا ہے اس کے بقیہ حصے میں مجموعی آمدن پاکستان کی جتنے بھی ریونیو سورسز ہیں ڈالرز کے وہ کم ہوں گے۔ ہمیں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے بہت زیادہ امیدیں ہیں پاکستان کو، لیکن جو سال چل رہا ہے اس کے دوران پاکستان میں رقوم کی آمد کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ جو ایس آئی ایف سی کمیٹی ہم نے بنائی ہے اس کا آئندہ سے 3 سے 5 سال میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا گول ہے۔ اسلام آباد میں انتخابات اور نئی حکومت کے قیام کے بعد جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ہے وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ سب سے زیادہ جو تشویشناک ہے وہ آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی آخری قسط کا ہونا ہے، جس کا فیصلہ مارچ میں کیا جائے گا، اور نگران حکومت اس قسط کے حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے، لیکن حالانکہ بااختیار حلقوں کے قریبی جتنے بھی ریسورسز ہیں ان سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات نئی حکومت کرے گی۔ اب ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، جس کے بعد نئی حکومت بنے گی۔ نئی حکومت کو موجودہ معاشی پالیسیوں کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے آئی ایم ایف کو منانے کی ضرورت پڑے گی۔ تمام سیاسی جماعتیں عوام کے لیے مختلف معاشی فوائد کا اعلان کر رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم 300 یونٹ بجلی کا فری دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم پاکستان کے اندر گیس کو فری کر دیں گے، لیکن لوگوں کو اس وقت جو موجودہ بنیادی مسائل ہیں، مثلاً بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور اس کے پیش نظر یہ کہ ناقابل فہم یہ چیز ایسی معلوم ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ نگران حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اب جو پرانی حکومتیں ہیں جو سیاسی بیانیے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی فری کر دیں گے۔ آئی ایم ایف ایسی
جتنے بھی سجیشنز ہیں ان کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ سجیشنز IMF کے ساتھ فیوچر کے جتنے بھی ریلیشنز ہیں اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کریں گی پاکستان کے لیے. تو نگران وزیر خزانہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو معاشی ترقی اپنی برقرار رکھنے کے لیے ایک اور بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف ہوا میں باتیں کریں وہ اس رپورٹ کو پڑھیں تاکہ ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جو ہم آپ لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی ابھی بہت 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 لانگ ٹرم پلاننگز پڑی ہیں اکانومی کے لیے. تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ماریں اور مارکیٹ میں جو بندہ آپ کو انفارمیشن صحیح دے رہا ہے اس کو خدا را پاکستان کا دشمن مت سمجھیں, وہ آپ کو کلیئرلی چیزیں بتا رہا ہے. باقی اللہ مالک ہے, مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ TV کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.